وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ شیخ زکریا رحمہ اللہ اور وقت کی قدر و قیمت۔ حضرت شیخ الحدیث علامہ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دن میں ایک وقت کا کھانا کھاتا ہوں اور مغرب کا یعنی شام کا کھانا نہیں کھاتا، اس لیے کہ اس کی وجہ سے میرے علم میں اور کتابت میں حرج لاحق ہوتا ہے، کیونکہ شروع میں اس طرح تھا کہ میری ایک ہمشیرہ تھی اور مطالعے کے وقت یا لکھتے وقت وہ میرے منہ میں کھانا دیا کرتی تھی، تو اس سے کوئی حرج لازم نہیں آتا تھا، تو میرے مطالعے اور کتابت کے اندر وقت کا ضیاع نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب ان کی وفات ہو گئی تو پھر میرا کوئی اس طرح لاڈ اٹھانے والا نہیں تھا کہ وہ میرا خیال رکھے، تو پھر میں نے ایک وقت کا کھانا ختم کر دیا اور اب ایک وقت کا کھانا کھاتا ہوں، اور مجھے اپنی کتابوں کا نقصان گوارا نہیں ہے، اس لیے میں نے ایک وقت کا کھانا ترک کر دیا۔ اسی طرح شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بذل المجہود کے لکھتے وقت بخاری کے شروحات وغیرہ کے اندر جب کوئی دوسرا مضمون نظر سے گزرتا تھا تو میں نے ہر کتاب کی ایک کاپی بنا رکھی تھی اور اس کتاب کے نام سے اس کاپی کے اوپر نام لکھتا تھا، شیخ شذرات بخاری، اسی طرح شم شت شد وغیرہ صحاح ستہ کی ہر کتاب اور متعین اور تحاوی اور ہدایہ کی کاپیاں بنا رکھی تھی۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ شیخ کے پاس کوئی بات کرنے کے لیے آ جائے اور 2-3 منٹ تک بات کریں تاکہ میں جلدی ان مضمونوں کو ان کاپیوں کے اوپر لکھ دوں۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ وہ میرا طالب علمی کا زمانہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا تھا کہ دن رات میں صرف 2.5-3 گھنٹے سے زیادہ سونا بھی نہیں ہوتا تھا، اور بلا مبالغہ کئی مرتبہ بلکہ بہت زیادہ مرتبہ اس طرح بھی ہوا ہے کہ ہمیں کھانا بھی یاد نہیں رہتا تھا۔ تو ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ اس وقت مہمانوں کا ہجوم نہیں رہتا تھا، صرف یہ ہوتا تھا کہ طالب علموں کو کھانا کھانے کا وقت میسر ہو۔ ان کو میں کہتا تھا کہ تم کھانا کھا لو، میرا انتظار نہ کرو۔ عصر کے وقت جب کمزوری محسوس ہوتی تھی تو معلوم ہو جاتا تھا یا بات یاد آ جاتی تھی کہ میں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا ہے، اور رات کو کھانے کا معمول تو پہلے سے ہی چھوٹ چکا تھا۔ اسی طرح 30-35 گھنٹے روٹی کھائے ہوئے گزر جاتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح علم کے ساتھ شغل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اچھے معنوں میں اپنی زندگی اور دوسروں کی زندگی جو ہے وہ سنوار سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔